أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 21ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ 21ویں پارے کی ابتدا میں سورۃ العنکبوت جاری ہے، اور سورۃ العنکبوت کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اگرچہ مکی صورت ہے لیکن اس کی بعض آیات مدینہ کے اندر نازل ہوئیں، اور اس کی بعض آیات مدنی ہیں، اور اس کے اندر آزمائش ایمان کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی آزمائش کا ذکر فرمایا۔ جہاں سے 21ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کریم نے قرآن پاک کی تلاوت کا حکم فرمایا ہے۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو اللہ کریم نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی ہے اس کو تلاوت کیجئے۔ یہ جو تلاوت کا حکم ہے ناظرین کرام، تلاوت کئی مقاصد کے لیے کی جا سکتی ہے۔ تلاوت کلام پاک میں اجر و ثواب کا مقصد بھی شامل ہے، اس کے اندر تفہیم بھی شامل ہے، اس کے اندر ہدایت لینے کا مقصد بھی شامل ہے، اس کے اندر تدریس بھی شامل ہے، اس کے اندر واعظ تبلیغ بھی شامل ہے۔ تو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھا جائے قرآن پاک، گویا یہ جو تلاوت کا حکم ہے اس کے اندر یہ تمام مقاصد شامل ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے کتاب، اس کو تلاوت کیا کریں۔ گویا قرآن پاک کا یہ حق ہے کہ اس کو پڑھا بھی جائے، اس کو سمجھا بھی جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے اور اس کو آگے پہنچایا بھی جائے۔ یہ اگر سارے مقاصد پورے کیے جائیں اور سارے اعمال سر انجام دیے جائیں تو قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ ساتھ ہی یہ فرما دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو نماز ہے یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ناظرین کرام، نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں، اور مفسرین کرام نے بھی اپنے مختلف تفسیری نکات کا ذکر فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بارے میں شک و شبہ میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی اور برائی کے کاموں میں بھی مبتلا ہیں۔ گویا نماز ان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکتی، جبکہ اللہ کریم کا بیان ہے کہ نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے۔ تو یہ عملاً اس طرح کی بات بعض اوقات نظر نہیں آتی اور لوگوں کے ذہن میں شک و شبہ پڑتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نماز اگر واقعتاً نماز ہو، صحیح معنوں میں اس کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں، ظاہری اور باطنی طہارت بھی موجود ہو، اور علاوہ ازیں انسان خشوع و خضوع پورا کرے، اس کی تفہیم پوری ہو، قرآن نماز پڑھنے کا مقصد اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ، یہ ساری اگر شرائط اور آداب پورے کیے جائیں تو پھر نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کی ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ گویا اللہ کا حکم ہے کہ جو نمازی ہیں ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے رکا رہے، گویا یہ حکم ہے۔ اور اس کی ایک ڈائمنشن یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ نماز جب تک آدمی نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ اپنی پوری زندگی میں بے حیائیوں اور برائیوں میں مبتلا ہو، لیکن جتنے وقت کے دوران وہ نماز پڑھتا ہے، اس وقت کے جیسی تیسی بھی نماز پڑھے، اتنے وقت میں تو وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچا رہتا ہے۔ تو نماز بہرحال بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، حدیث پاک کے اندر اس کی تشریح موجود ہے کہ معجم طبرانی کی 2 روایات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحترقون تحترقون،
کہ تم لوگ اپنے گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہو، اور تمہارے ہاں گویا جو بھی گناہ کرتے ہو ان گناہوں کی پاداش میں تم جل رہے ہوتے ہو، اور جلنے کے قریب ہوتے ہو، تحترقون. لیکن پھر فرمایا کہ حتی اذا صلیتم الصبح، کہ یہاں تک کہ تم فجر کی نماز پڑھتے ہو، غسلتھا، تو وہ نماز وہ تمام جو جلنے کے اسباب ہیں، وہ جو گناہوں کی بھٹی میں انسان جل رہا ہوتا ہے اس کو سب کو دھو ڈالتی ہے. لیکن فرمایا ثم تحترقون، اس کے بعد پھر تم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہو، مختلف طرح کی غلطیاں کرنے لگ جاتے ہو، اور پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز آ جاتی ہے. حتی اذا صلیتم الظہر، جب تم ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہو، غسلتھا، تو وہ ان گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، دھو ڈالتی ہے. علی ھذا القیاس ناظرین کرام، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ارشاد اقدس ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے ایسی جامع کلام عطا فرمائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زائد الفاظ نہیں بولتے تھے. آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ تحترقون کا لفظ بھی ہر جگہ 2 دفعہ فرمایا، اور ہر نماز کے بعد پھر فرمایا ثم تحترقون. اور جب اگلی نماز حتی اذا صلیتم العصر غسلتھا، پھر فرمایا حتی اذا صلیتم المغرب غسلتھا، اور پھر فرمایا حتی اذا صلیتم العشاء غسلتھا. گویا جب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری زندگی کا نظام بنایا ہے، ایک سسٹم ہے کہ انسان، اسی لیے فرمایا گیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. نماز کو پڑھنا مقصد نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. یہ انسان کی زندگی کے ساتھ اس کا ایک ایسا سرکل بن جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو گناہوں سے پاک کرتے رہتے ہیں. اور پھر فرمایا جب تم عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو، اس کے بعد فرمایا ثم تنومون، پھر تم سو جاتے ہو. اس کا مطلب ہے جو سوتا نہیں ہے وہ پھر ثم تحترقون، وہ تو پھر اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو فرمایا ثم تنومون، پھر تم سو جاتے ہو. فلا یکتب لکم، پھر کچھ نہیں لکھا جاتا حتی تستيقظوا، جب تک کہ تم جاگ نہ پڑو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کی پابندی کرنے سے اللہ کریم نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ انسان کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ دھلتے چلے جاتے ہیں. اس کی تائید دیگر متعدد احادیث کے اندر بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ آتے ہیں وہ سارے کے سارے بخش دیے جاتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ، ان کو بے حیائیوں اور برائیوں سے بچانے اور پاک کرنے کا ایک سسٹم بنایا ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حیائیوں سے اور برائیوں سے بچا لیتے ہیں. اسی طرح طبرانی ہی کی ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگتی ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے، تو وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے منادی کرتا ہے. وہ یہ منادی کرتا ہے اور بنی آدم کو خطاب کرتے، یا بنی آدم، ابن آدم کو خطاب کرتے ہوئے وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموہا، اٹھو اور اس آگ کی طرف جاؤ جو آگ تم لوگوں نے جلا رکھی ہے. یعنی جو گناہوں کی آگ جل رہی ہے اور جس میں تم جلنے والے ہو، اس آگ کی طرف اٹھو. یعنی نماز کے وقت یہ منادی ہوتی ہے. اور فرمایا فَطْفِئُوہا، پھر اس آگ کو بجھا ڈالو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ گناہوں سے پاک کرنے کا سسٹم بنایا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے مطلب ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا، کہ نماز جو ہے بہر صورت، اس کی کوئی بھی صورت ہو جو پہلے بیان کی گئی وہ، یا یہ جو حدیث کے اندر آئی یہ، کوئی بھی صورت ہو تو بہرحال نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. اور ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ علاج اور پرہیز دونوں ساتھ ساتھ بتائے گئے ہیں کہ ایک نماز ہے، یعنی جب کوئی بھی طبیب جب کوئی علاج بتاتا ہے، دوائی بتاتا ہے، تو ساتھ دوائی کی تاثیر بتاتا ہے اور ساتھ پرہیز بتاتا ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز بھی کرنا ہے. تو گویا نماز کے اندر یہ تاثیر تو ہے کہ وہ برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روک لے، لیکن اس کے ساتھ اگر انسان پرہیز کرے تو پھر روکتا ہے، پھر یہ روکتی ہے. وگرنہ جیسے کوئی دوائی اپنی خاص تاثیر رکھنے کے باوجود پرہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تاثیر کھو دیتی ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے
اور دیگر سارے آداب و شرائط کا خیال نہیں رکھتا تو اس کی نماز اس کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکنے والی نہ بنے۔ اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور دیگر جو بے حیائیاں اور برائیاں ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی بات اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور نماز سے بھی اقم الصلاۃ لذکری، نماز سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، اور علاوہ ازیں بھی انسان اگر اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، یہی انسان کا زندگی کا مقصد ہے اور یہ نظام۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام کفار کے ایک اعتراض کا ذکر ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، معجزے کا مطالبہ بار بار کفار کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو فرمایا گیا کہ تم معجزے کا مطالبہ کرتے ہو، کیا یہ قرآن بطور معجزہ کافی نہیں ہے؟ یہ جو کلام ہے اللہ کریم کا قرآن پاک، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ رحمت اور نصیحت سے بھرپور معجزہ ہے۔ فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، یہ جو کتاب آپ کے اوپر ہم نے نازل کی ہے اور جو ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، کیا یہ بطور معجزہ کافی نہیں ہے؟ اور اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ یہ عام کتابوں کسی کتاب نہیں ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، اس کے اندر رحمت بھی ہے اور اس کے اندر نصیحت کا سامان بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر نہیں مانتے تو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہجرت کی اہمیت اس میں بیان کی گئی ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، ہجرت کر لینی چاہیے اگر کوئی زمین تنگ ہو جائے اور اسلام پر عمل کرنا اس میں مشکل ہو جائے تو اس ایسی سرزمین سے یا ایسے شہر اور ایسی بستی سے ہجرت کر جانا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ہجرت حبشہ کی، 2 دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی، یعنی آپ کے ساتھی اہل مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، لیکن فرمایا یہ جو ہجرت ہے اس میں ظاہر ہے کہ انسان کو اپنا روزگار چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، بہت ساری مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں صرف ہجرت اور سفر کی وجہ سے۔ تو فرمایا اس میں پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ اگر موت آنے کا امکان ہے تو موت تو ہر جگہ آ جانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور جہاں تک رزق کی بات ہے تو فرمایا رازق اللہ ہے، اور کتنے ہی جانور ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ کتنے ہی جانور اس زمین میں ہیں جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے، ان کا کوئی لگا بندہ رزق نہیں ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، ان کو بھی اللہ کریم ہی رزق عطا فرماتا ہے اور تمہیں بھی اللہ ہی رزق عطا فرماتا ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہجرت کی صورت میں اگر موت کا خطرہ ہے تو بھی پریشانی کی بات نہیں، رزق کے چلے جانے کا خطرہ ہے تو بھی پریشانی کی بات نہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 61 سے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ سوال اور اس اسلوب میں پورے قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ کریم نے یہ سوال دہرایا ہے کہ مشرکین سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، سورج چاند ستارے کس کے کنٹرول میں ہے، رزق کون دیتا ہے، رزق کون فراخ کرتا ہے، کون رزق تنگ کر دیتا ہے، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، اس طرح کے سوالات۔ تو فرمایا کہ ان کا جواب یہی ہوگا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ سوائے اللہ کے اور کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتا۔ ناظرین کرام اندازہ فرمائیے، اگر یہ ساری صفات اللہ کی ہیں، پیدا وہ فرماتا ہے، مدبر کائنات وہ ہے، سورج چاند اس کے کنٹرول میں ہے، دن رات اس کے کنٹرول میں ہے، رزق وہ عطا کرتا ہے، سب کچھ، تو یہی عقیدہ تو موحدین کا عقیدہ ہے، توحید پرستوں کا عقیدہ ہے۔ تو اگر یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، مشرکین مکہ کا، اور وہ مشرکین جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اور رجسٹرڈ جہنمی ہیں، ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا عقیدہ بھی اگر یہ ہے تو پھر کیا فرق ہے اس عقیدے میں جو موحدین کا ہونا چاہیے اور جو ان مشرکین کا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اپنے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے یا اپنے جن بھی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، کام تو سارے اللہ کرتا ہے۔ سورہ زمر کے اندر فرمایا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان کی بندگی نہیں کرتے، ہم تو ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب دے دیتے ہیں، اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، گویا یہ تو ذریعے اور وسیلے کے طور پر ان کے پاس جاتے ہیں اللہ کا قرب لینے کے لیے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ یہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ایسے لوگوں کی، ایسی ہستیوں کی، ایسی مورتیوں کی یہ پوجا کرتے ہیں
اللہ کو چھوڑ کر جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ ہے ناظرین کرام مشرکین مکہ کے عقیدے کا وہ بنیادی نقص جس کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں راندہ درگاہ کر دیے گئے اور وہ رجسٹرڈ جہنمی قرار پائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن قرار پائے، صرف اس نقطے کی وجہ سے کہ وہ اپنی مورتیوں کے پاس، اپنے بتوں کے پاس وہ اس لیے جاتے تھے، جو بھی شریک انہوں نے اللہ کے ٹھہرائے ہوئے تھے ان کے پاس اس لیے جاتے تھے کہ یہ ہمارا کام اللہ سے کروا دیتے ہیں، اور یہ وہ ان کے عقیدے کا نقص تھا جس کی وجہ سے وہ مشرکین ہیں اور ان کا عقیدہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر لوگوں کو علم ہو۔ اور پھر مشرکین کی ایک اور بد عادت کا ذکر ہے کہ یہ لوگ، اور یہ ان کے اپنے عقیدے کا تناقض بھی ہے کہ جب یہ لوگ کسی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں اور خاص طور پر سمندر میں اگر پھنسے ہوئے ہوں تو پھر وہ سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں پکارتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اندازہ فرمائیے کہ مشرکین بھی جب سمندر کے اندر کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں پکارتے، اللہ کو ہی مخلص ہو کر پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، لیکن جب وہ خشکی کی طرف نجات پا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما دیتا ہے، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وہ معاملہ حضرت اکرمہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اکرمہ بن ابی جہل، تو اصل میں فرار ہو رہے تھے اور بھاگ رہے تھے جب فتح مکہ کے بعد، اور کشتی میں سوار تھے کہ کشتی طوفان میں پھنس گئی، اور اس موقع پر جب لوگوں نے بتوں وغیرہ کو پکارنا چاہا تو ملاح نے بتایا کہ یہ بت بچا نہیں سکتے، سوائے اللہ کے اس مصیبت سے کوئی نجات نہیں دے سکتا، خالصتاً اللہ کو پکارو۔ تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ یہی دعوت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اگر میں یہاں سے زندہ بچ گیا تو میں جا کے ایمان قبول کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی عطا فرمائی اور ایمان کا انعام بھی عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، آخری آیت جو سورۃ العنکبوت کی ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ بھی دین کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین و آسمان کی، دنیا و آخرت کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ بھی دین کے معاملے میں مشقت اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھول دیتے ہیں، راستہ دکھا دیتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ایسے جو نیکوکار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الروم ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس کے شان نزول میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ جو اہل فارس تھے، یعنی ایک حکومت فارس کی تھی اور ایک اس وقت دو بڑی اس وقت حکومتیں تھیں، ایک سلطنت فارس، ایک سلطنت روما۔ تو رومی جو تھے وہ عیسائی تھے، اور عیسائی آخرت پر، انبیاء پر ایمان رکھنے کے سبب مسلمانوں سے زیادہ قریب تھے، اور جو اہل فارس تھے وہ آتش پرست تھے، اور اپنی اس آتش پرستی اور اپنے عقائد کی وجہ سے مشرکین مکہ سے قریب تر تھے، اور اہل فارس کی اور اہل روم کے ساتھ جنگ ہوئی اور فارسیوں کو فتح حاصل ہوئی، رومی مغلوب ہو گئے۔ اس پر جو مکے کے مشرکین تھے انہوں نے بڑی خوشیاں منائیں، اور ان خوشیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو مختلف قسم کے طعنے بھی دیے، اور یہ کہا جس طرح اہل فارس کو غلبہ حاصل ہوا ہے روم کے اوپر، ہمیں بھی آپ کے اوپر غلبہ حاصل ہے۔ گویا یہ ایک ان کے لیے خوشی کا موقع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اب تو رومی مغلوب ہوئے ہیں، لیکن کچھ ہی سالوں میں، فی بضع سنین، کچھ ہی سالوں میں اللہ تعالیٰ رومیوں کو فارسیوں کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ خوشخبری بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی مشرکین مکہ کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس ایک واقعے کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے ساتھ، ابو جہل کو چیلنج بھی کر دیا تھا کہ اتنے سالوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا مسلمانوں کو، اور اہل فارس کے اوپر رومیوں کو بھی فتح عطا فرمائے گا۔ اور یہ پھر واقعتاً
یہ عملاً پھر یہ واقع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چند سالوں کے اندر اندر رومیوں کو بھی فتح دے دی اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اوپر فتح دے دی. غزوہ بدر برپا ہوا اور اس میں اہل مکہ کو شکست فاش دیکھنا پڑی. گویا یہ دونوں پیشین گوئیاں تھیں جو اس صورت کے اندر بیان ہوئیں اور بعد ازاں یہ سچ ثابت ہوئیں. لیکن اس واقعے کی بنیاد پر اللہ کریم نے اس صورت کے اندر دین کے بنیادی حقائق ذکر فرمائے ہیں اور حق و باطل کی جو جنگ ہے اس کا فلسفہ اور حکمت بیان فرمایا ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ ان قوانین کے تحت فتح عطا فرماتا ہے جو دنیاوی طور پر اور فطری طور پر نظر نہیں آتے. لوگ مادی طور پر ان اسباب کو دیکھتے ہیں جو نظر آتے ہیں، حالانکہ اصل اسباب ظاہری زندگی سے اصل اسباب کا اندازہ نہیں ہوتا. اصل اسباب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ وعدہ جو کرتا ہے لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ اس کے خلاف نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ تو فیصلہ کرتے ہیں ظاہری جو دنیاوی زندگی ہے اس کی بنیاد پر کہ کون غالب آئے گا کون مغلوب ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو حقیقی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو حقیقی قانون ہے وہی قانون لوگوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 8 سے دین کے بنیادی عقائد، الوہیت اور قیامت کے ثبوت کے دلائل جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان اور اہل کفر الگ الگ بھی ہوں گے اور ان کا انجام بھی الگ ہوگا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو واقعتاً ایماندار ہوں، انہوں نے اپنا کردار بھی ایمان کے مطابق پیش کیا ہو، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ خوش و خرم باغات کے اندر بڑی خوشی کی زندگی گزار رہے ہوں گے. جبکہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، کہ جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے، ہماری آیات کی تکذیب کرتے رہے اور آخرت کا بھی انکار کرتے رہے، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ تمام کے تمام جو ہیں عذاب کے اندر ہر وقت حاضر رکھے جائیں گے. اس کے بعد ناظرین کرام دلائل توحید کا ذکر ہے، اور دلائل توحید کا ذکر بھی اس طرح سے ہے کہ اللہ کی نشانیاں آفاق و انفس میں سے دکھائی گئی ہیں، اور وَمِنْ آیَاتِهِ کا لفظ کہ اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے وہ بھی ہے. 6 مختلف مقامات پر وَمِنْ آیَاتِهِ کا لفظ دہرایا گیا ہے اور اللہ کی نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل. اس میں سب سے پہلی بات یہ فرمائی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. سب سے پہلی دلیل یہ بیان فرمائی کہ اللہ کی نشانی یہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا. دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے جو تمہیں ایک دوسرے کے لیے تسکین کا سامان ہو، میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے. فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. اور اللہ تعالیٰ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے آپس میں ان جوڑوں کے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما دی ہے. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اگر تم غور کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اگر غور و فکر کریں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور اللہ تعالیٰ کی مدبر کائنات ہونے کی نشانی موجود ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو آسمان و زمین کی تخلیق ہے اور پھر اختلاف رنگ و نسل ہے لوگوں کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے رات دن تمہارے لیے پیدا فرمائے اور رات آرام کے لیے دن کام کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بجلی دکھاتا ہے اور تمہیں پھر خوف آتا ہے اس سے اور کبھی امید بنتی ہے. جب بجلی چمکتی ہے تو ظاہر ہے بجلی کے گرج اور چمک سے خوف آتا ہے لیکن ساتھ امید بنتی ہے کہ بارش آئے گی. تو فرمایا کہ یہ جو امید اور خوف کی کیفیت ہے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، مردہ کھیتی جو ہے وہ زندہ ہو جاتی، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس میں سے لہلہاتی کھیتیاں نکل آتی ہیں. یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سامان اور یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں. پھر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ بغیر ستون کے آسمان کھڑے ہیں، بغیر سہارے کے زمین کھڑی ہے. ان کو آسمان کو کس چیز نے ٹکایا ہوا ہے، زمین کس بنیاد پر رکی ہوئی ہے؟ فرمایا اس کا کوئی اور سہارا نہیں ہے سوائے اللہ کے حکم کے. بِأَمْرِهِ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم پر کھڑا ہے. اور فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے کُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، سب اللہ کا فرما بردار ہے، پوری کائنات اللہ کی فرما برداری کر رہی. اس کے بعد ناظرین کرام مشرکین کو اپنی مثال دی گئی ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ چاہو گے
کہ مال تم اپنا تقسیم کرو اور اپنے جو ماتحت ہیں غلاموں کے اندر تم اپنا جو تمہارے بالکل ادنا لوگ ہیں اور تم سے کمتر لوگ ہیں، کمتر مرتبے کے لوگ ہیں، تمہارے ملازمین وغیرہ، کیا تم یہ چاہو گے کہ ان کے پاس اتنا مال آ جائے اور وہ تمہارے برابر ہو جائیں؟ ظاہر ہے ہمیشہ تم اس بات سے ڈرتے ہو اور خوف کھاتے ہو کہ تم سے جو چھوٹا ہے مرتبے مقام میں وہ کبھی تمہارے برابر نہ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ان کی اپنی مثال بیان فرمائی ہے، فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ہی مثال دیتا ہے کہ جب تم یہ کبھی نہیں چاہتے اور کبھی نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ خوف کھاتے ہو کہ تم سے چھوٹا کبھی تمہارے برابر نہ آ جائے، تو تم کتنی بڑی زیادتی کرتے ہو اور ظلم کرتے ہو کہ اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق اس کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو۔ اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اندر حصے دار ہیں یا پھر اللہ کی اولاد ہیں، اور اب الوہیت میں اللہ کے برابر قرار دیتے ہو۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اس طرح سے ہم آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ عقل کریں، جو عقل کرنے والی قوم ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 30 کے اندر فرمایا کہ یہ جو اسلام ہے یہ دین فطرت ہے، اور فطرت وہ جس پر اللہ کریم نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اسلام بنایا، اسلام انسانوں کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، جو چیز اللہ نے پیدا فرما دی نہ انسانوں کی فطرت بدل سکتی ہے نہ دین اسلام بدل سکتا ہے، البتہ فطرت بگڑ سکتی ہے، اور جب فطرت بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کی اسلام کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ کمپیٹیبلٹی آؤٹ ہو جاتی ہے، اور اس بنیاد پر انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ دین فطرت کے مطابق نہیں۔ فرمایا دین اور انسان کی فطرت صحیحہ ان میں کوئی تفاوت نہیں ہے، ذالک الدین القیم، یہی ہے دین، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اصل سیدھا سادہ دین یہی ہے، دین اسلام ہے انسان کی فطرت کے عین مطابق۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 33 کے اندر اور 36 کے اندر انسان کی فطرت بیان فرمائی گئی ہے کہ انسان مصیبت کے وقت ہمیشہ اللہ کو پکارتا ہے۔ جو مشرکین ہیں یہ بھی مصیبت کے وقت صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب ان کے اوپر سے مصیبت ٹل جاتی ہے اور یہ لوگ اپنی خوشحالی کی حالت میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 37 سے آگے سود اور زکوٰۃ کا جو ہے موازنہ فرمایا گیا ہے، اور رزق کا بنیادی فلسفہ بتایا گیا ہے کہ سود جب کوئی شخص لیتا ہے تو وہ حقیقت میں منافع کمانے کے لیے، اپنا مال زیادہ کرنے کے لیے لیتا ہے، اور زکوٰۃ جب دی جاتی ہے تو بظاہر زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے، جب کوئی شخص دیتا ہے تو وہ بظاہر مال کم ہو رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص سود لے رہا ہوتا ہے تو بظاہر مال زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک موازنہ ہے کہ زکوٰۃ میں مال جاتا ہے اور سود میں مال آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جو دینے والے ہیں وہ ہیں کامیاب۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں دینا بہتر ہے، اور وأولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور فرمایا جو سود کا کاروبار کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں لیربو فی اموال الناس، کہ لوگوں کے مال بڑھ جائیں، فلا یربو عند اللہ، ان کے مال بڑھتے نہیں ہیں حقیقت میں، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑھتے ہیں، وہ بڑھتے نہیں ہیں۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ان کا مال بڑھتا ہے۔ حقیقت میں زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، بظاہر وہ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ سود میں بظاہر مال آ رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں ختم ہو رہا ہوتا ہے، جو سورہ بقرہ میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو یہی موازنہ یہاں پہ فرمایا ہے کہ زکوٰۃ میں، اور جس کا حدیث کے اندر بھی اس کی تشریح آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما ناقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ جو ہے اس سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، بظاہر کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اس سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ناظرین کرام کفر و معصیت کی نحوست کا تذکرہ ہے کہ جب قوم کفر اور معصیت میں اور بد کرداری اور بد اعمالی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کی کیا کیفیت بنتی ہے۔ فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے
بر و بحر میں، بر و بحر کے اندر، خشکی تری کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، موسم بدل جاتے ہیں، سمندروں کا موڈ مزاج بدل جاتا ہے، دریا بدل جاتے ہیں، پہاڑ بدل جاتے ہیں۔ جو پہاڑ زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے گاڑے گئے ہیں وہ ہلنا شروع کر دیتے ہیں، بستیوں کی بستیاں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، سمندر جو انسان کے فائدے کے لیے بنائے ہیں وہ باہر ابلنا شروع ہو جاتے ہیں، سونامی آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے جو موسم انسان کے فائدے کے لیے بنائے ہیں وہ اس طرح سے نقصان کرتے ہیں کہ جس موسم میں بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس موسم میں بارش نہیں آتی، اور جس موسم میں بارش کی ضرورت نہیں ہوتی بارش ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ سارا جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے خشکی، یہ جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے ساری کائنات میں، خشکی اور تری میں، فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ کفر و معصیت کی نحوست ہے، لوگوں کی بدعمالیوں کی اور برے کرتوتوں کی نحوست ہے، اور اس لیے پیدا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی رحمت ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ کچھ اعمال کا تھوڑا سا بدلہ چکھا دیا جائے۔ یہ حقیقی عذاب نہیں ہے، یہ تھوڑا سا بدلہ چکھایا ہے، لعلہم یرجعون، حکمت اس کی یہ ہے کہ لوگ کفر و معصیت سے باز آ جائیں، اپنی بد کرداری چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 48 سے 57 تک جو ہے اللہ کریم نے اپنی قدرت کے مظاہر کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ جو ہوائیں اڑتی ہوئی تمہیں نظر آتی ہیں، جو بارش اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، یہ سب کے سب اللہ کی رحمت کے آثار ہیں، ان کی طرف دیکھو۔ ان ذالک محیی الموتیٰ، کہ یعنی تمہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جو مردہ زمین کو زندہ کر لیتا ہے اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ کر لے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جبکہ وہ ہے ہی ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات۔ پھر فرمایا یہ جو تمہیں ضعف اور قوت عطا ہوتی ہے، کوئی شخص کمزور ہے، کوئی شخص جو ہے مضبوط ہے، پھر کوئی شخص کمزوری کے بعد مضبوطی حاصل کر لیتا ہے، کوئی مضبوطی کے بعد کمزوری اس کو کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، یا پھر ہماری تخلیق کے حوالے سے اللہ الذی خلقکم من ضعف، جب پیدا ہوتا ہے بچہ وہ بالکل کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ قوت عطا فرما دیتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد پھر ایک دفعہ کمزوری اور بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو یہ جو اس میں فرمایا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناظرین کرام دنیا کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، یعنی جتنے بھی جانور ہیں، ان میں سے کسی کا بچہ، کسی بھی جانور کا بچہ اتنا بے بس، اتنا مجبور اور اتنا ضعیف کمزور نہیں ہوتا جتنا بے بس انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر جانور کا بچہ اپنی پیدائش کے بعد وہ کسی نہ کسی، وہ اپنی کبھی اٹھنے کے قابل ہو جائے گا یا کبھی چوگا چگنے کے قابل ہو جائے گا، کسی نہ کسی طور وہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی اور ذریعہ ہوتا ہے، جبکہ انسان کا بچہ 100% اپنی ماں کے مرہون منت ہوتا ہے۔ اگر اس کی ماں یا اس کے جو ارد گرد والے ہیں وہ اس کو نہ سنبھالیں تو انسان کے بچے کے اندر قطعاً اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوئی قوت عرصہ تک نہیں ہوتی، ایک عرصے تک وہ اسی حالت میں ضعف میں رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو قوت عطا فرماتا ہے تو فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر وہ بڑا سخت جھگڑالو ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے خلاف دلیلیں دینا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک کمزوری کا موسم، ایک کمزوری کی حالت، بڑھاپا آ جاتا ہے، اور وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو اللہ تعالیٰ عمر عطا فرماتے ہیں، لمبی عمر، وہ اس کی جو تخلیق ہے وہ پھر سے الٹ جاتی ہے۔ وہ پہلا زمانہ بچپن کا، بوڑھے جو ہیں وہ پھر بچپنے والی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور مدبر کائنات ہونے کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا یہ سارے دلائل توحید سامنے ہونے کے باوجود لوگ مانتے نہیں ہیں، اور اس سورہ روم کی آخری 3 آیات میں اعجاز القرآن کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ بے سمجھ لوگ قرآن کے اعجاز کو بھی نہیں سمجھتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو بھی نہیں سمجھتے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، یہ جو بے سمجھ اور نادان لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ تسلی رکھیں اور صبر و استقامت کے ساتھ اپنا مشن جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے، یعنی جو کفار ہیں،
ان کی کوئی بھی بات جو ہے وہ آپ کو کسی طور پریشان اور ہلکا نہ کرے، آپ قطعاً اپنے آپ کو کمزور اور ہلکا محسوس نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان مکی صورت ہے، اور اس کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے۔ دنیا کائنات کے جتنے بھی دانا اور عقلاء گزرے ہیں ان سب کا یہی عقیدہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی مانتے تھے اور عقیدہ آخرت کو بھی مانتے تھے، عقیدہ نبوت کو بھی سمجھتے تھے۔ اور اس صورت کا آغاز اگرچہ قرآن کی حقانیت سے ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی اہل ایمان اور اہل کفر کا فرق بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 4 کے اندر محسنین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ اصل میں محسنین، یہ قرآن جو ہے ہدی و رحمت للمحسنین، یہ محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ اور محسنین کون ہیں؟ اس کی 3 نشانیاں بیان فرمائیں: الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے والے، یعنی جن کے دل میں آخرت کی جواب دہی کا خوف ہو اور نماز بھی پڑھیں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ بالآخر یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ پھر فرمایا غافل کر دینے والی چیزیں جو ہیں ان سے آپ بچ کر رہیں، اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم، ایسی فضول باتیں، لہو الحدیث کہتے ہیں ایسی بیکار اور فضول بات کو جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ہر وہ بات، اس میں فحش لٹریچر بھی آ سکتا ہے، اس میں گانا بجانا بھی موجود ہے، اس میں جتنے بھی ناول، سسپینس ڈائجسٹ، ادھر ادھر کی چیزیں، انٹرنیٹ ہو یا پھر کوئی اپنا جو یہ آج کل کمپیوٹر گیمز آ گئی ہیں اور پلے اسٹیشنز آ گئے ہیں، مختلف چیزیں، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ فضول باتیں ہیں، لہو الحدیث ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو حق سے اور اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ سب کا سب جو ہے لہو الحدیث کی ڈیفینیشن کے اندر آتا ہے۔ تو ناظرین کرام کہتے ہیں کہ یہ جو وَمِنَ النَّاسِ فرمایا نا، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ایسا کام کرتا ہے، تو یہ بھی کہا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نضر بن حارث ایک بڑا کافر تھا، یہ اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی جس نے لونڈیاں خرید رکھی تھیں، اور لونڈیاں اس لیے خرید رکھی تھیں کہ وہ گانے بجانے کا اہتمام کریں تاکہ لوگ ان کے گانے بجانے کی طرف مائل ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت اسلامی ہے اس کی طرف وہ مائل نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کا خیال اور دھیان اور توجہ ہٹانے کے لیے اس نے گانے بجانے کا اہتمام کر رکھا تھا، اور ایسی لونڈیاں خرید رکھی تھیں، مغنیات خرید رکھی تھیں جو گانا بجانے کا کام کرتی تھیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی جھوٹی کہانیاں کہ جو آدمی سنا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور بعض اوقات ہنساتا ہے اور بعض اوقات ان کو دردناک قسم کی کیفیت میں مبتلا کرتا ہے، تو ایسی جو جھوٹی کہانیاں ہیں یہ بھی ساری کی ساری لہو الحدیث کے اندر شامل ہے۔ بہرحال ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذھا ہزوا، فرمایا جو بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ گویا یہ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، جو بھی کوئی اس طرح کے فضول پروگرام نشر کریں گے، فضول کہانیاں لکھیں گے، فضول کالم لکھیں گے، فضول باتیں لکھیں گے، اللہ اور اس کے دین سے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل کر دینے والی جو بھی چیز ہوگی، یہ سب کا سب لہو الحدیث کے اندر ہے، یہ لہو الحدیث میں شامل ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کریم نے سخت وعید فرمائی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ لقمان، چونکہ نام اس کا لقمان ہے اور ایک لقمان حکیم کا تذکرہ ہے، اور اس نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں ان کا ذکر ہے، اور توحید اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے خاص طور پر ان نصیحتوں کے ذریعے سے امت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ توحید اور آخرت کا عقیدہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی انوکھا بیان نہیں فرما رہے، بلکہ جتنے بھی سیانے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ لقمان جو حکیم، حضرت لقمان کو ایک دانا کے طور پر اہل عرب جانتے تھے، اہل عرب میں مشہور تھا۔ اور وہ کون تھے لقمان؟
ان کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سوڈان میں تھے، بعض نے کہا ہے یمن میں تھے، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ حکمران تھے، اور بعض نے لکھا ہے قاضی یا مفتی تھے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اور کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ بڑھئی یا درزی تھے، اور ایک زندگی کے دوران کہیں غلام بھی رہے، اور غلامی کے حوالے سے ان کی بہت ساری کہانیاں اہل عرب کے ہاں مشہور تھیں۔ اور کہتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا لقمان حکیم سے کہ بتائیں کہ آپ کو یہ حکمت کیسے ملی، آپ کی جو حکمت مشہور ہے یہ کس وجہ سے آپ کو ملی؟ تو انہوں نے 4 چیزوں کا نام لیا کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جن کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت عطا فرمائی۔ پہلی چیز سچائی، دوسری چیز دیانتداری یعنی ایمانت، اور تیسری چیز لغو اور فضول چیزوں سے اجتناب، اور چوتھی چیز خاموشی۔ یہ 4 باتیں اگر مجھے انہوں نے کہا کہ یہ 4 باتیں، یہ مفسرین کرام نے جو اہل عرب کے ہاں مشہور باتیں تھیں ان میں سے ایک بات لکھی ہے۔ اور اسی طرح یہ ذکر کیا گیا ہے، ایک اور واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت لقمان کہیں کسی جگہ غلام تھے، اور ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کی جو 2 بہترین اعضاء ہیں وہ لے کے آؤ۔ تو انہوں نے بکری ذبح کی اور اس کی زبان اور اس کا دل لے کے آ گئے کہ یہ 2 بہترین اس کے اعضاء ہیں۔ تو اسی طرح کسی اور موقع پر ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے 2 بدترین اعضاء لے کے آؤ۔ تو یہ بکری کو ذبح کر کے پھر زبان اور دل لے کے چلے گئے۔ تو ان کے آقا نے پوچھا کہ یہ جب میں نے بہترین کہا تھا تو بھی دل اور زبان لے کے آئے، جب میں نے بدترین کہا تو بھی دل اور زبان لے کے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی 2 اعضاء جو ہیں بہترین بھی ہو سکتے ہیں اور یہی بدترین بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ درست کام کریں، اپنا اپنا جو اللہ کی طرف سے ان کو وظیفہ عطا ہوا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ چلیں، تو دل اور زبان انسانی جسم کا اور کسی بھی جسم کا بہترین حصہ ہیں، اور اگر یہی دونوں بگاڑ کا شکار ہو جائیں تو یہ پھر کسی بھی جسم کا بدترین حصہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت لقمان حکیم نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی ان کا ذکر ہے، اور نصیحتوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے شکر اور حکمت کا تعلق واضح کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ دانائی یہ عطا فرمائی گئی تھی کہ اللہ کا شکر کیا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت عطا ہوتی ہے۔ شکر کا حکمت کے ساتھ تعلق ہے، اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی ہر نعمت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے سماعت دی ہے، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ انسان کے جسم کی داخلی نعمتیں ہوں یا پھر خارجی طور پر اس کے ارد گرد کے ماحول میں ہوں، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اگر وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کی جائیں تو یہ ہے حقیقت میں کسی بھی نعمت کا شکر۔ صرف لفظی طور پر نہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائیں، لیکن آنکھ کو وہاں استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کی معصیت کے کام ہیں، سماعت کو وہاں استعمال کریں جہاں یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہو رہی ہو، یا اسی طرح سے ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو، ناجائز کاموں پہ خرچ کیا جا رہا ہو، اسراف اور تبذیر سے کام لیا جا رہا ہو، یا پھر کسی بھی طرح جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو حقیقتاً شکر کی روش پر چلتا ہے وہ اپنے نفس، اپنی جان کا ہی فائدہ کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا بلکہ کفران نعمت کرتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف نعمتوں کا استعمال کرتا ہے، تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، فرمایا کہ جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تو سب سے پہلی نصیحت یہ کی کہ لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ ظلم ناظرین کرام ہوتا ہے کسی کو کسی کا حق نہ دینا، ظلم ہے۔ وضع شیء فی غیر موضعہ، اس کے مقابلے میں عدل ہے۔ گویا اللہ کو کوئی شخص اگر واحد نہیں سمجھتا یا اس کے ساتھ کسی کو صفات میں، ذات میں، افعال میں اور کاموں میں شریک ٹھہراتا ہے تو وہ سب سے بڑا ظلم کرتا ہے۔ کائنات کا چھوٹا ظلم ہو سکتا ہے، کوئی شخص اگر اپنے بھائی کو حق نہیں دیتا، کوئی کسی انسان کو حق نہیں دیتا تو یہ چھوٹا ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص ان کا حق نہیں دیتا جو کہ حق اطاعت و اتباع ہے،
تو وہ کسی اور کو حق کے اطاعت و اتباع دے دے تو یہ کائنات کا بڑا ظلم ہے، اور جو شخص اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی ناظرین کرام کہ جب بھی کوئی باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے تو سب سے پہلی نصیحت یہ ہونی چاہیے اور پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ گویا پہلا درس جو ہے باپ کی طرف سے بیٹے کو سب سے پہلا سبق جو پڑھایا جائے وہ توحید کا سبق ہونا چاہیے اور شرک سے بچنے کا سبق ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ والدین سے حسن سلوک کرو، یہ بھی نصیحت ہے، اور والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرو، اور فرمایا کہ اگر والدین جو ہیں وہ کافر بھی ہوں اور شرک کا حکم دیں تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کیا جا سکتا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، تو فرمایا کہ اگر کوئی شرک کا حکم دیں، کوئی غلط کام کا حکم دیں تو وہ ظاہر ہے وہ تو نہیں ماننا، فلا تطعہما، پھر ان کی بات نہیں ماننی، لیکن حسن سلوک پھر بھی جاری رکھنا ہے، والدین کافر بھی ہوں تو وصاحبہما فی الدنیا معروفا، تو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگلی نصیحت یہ کی، تیسری نصیحت کہ دیکھیں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو تو یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ سے وہ مخفی ہے، اللہ سے رائی کے دانے کے برابر اور پہاڑ یا چٹان کے اندر چھپا کے کیا گیا بھی عمل اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ پھر چوتھا حکم یہ دیا کہ نماز قائم کیا، بنی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیا کرو، اور پانچواں حکم یہ دیا کہ نیکی کا حکم کرتے رہو، چھٹا حکم یہ دیا کہ برائی سے منع کرتے رہو، اور ساتویں نصیحت یہ کی کہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے جس طرح کے بھی حالات ہیں ڈٹے رہنا ہے، اور آٹھویں نصیحت یہ کی کہ لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنی گال پھلا کے بات نہیں کرنی، لوگوں کے لیے فخر و غرور میں مبتلا ہو کر بات نہیں کرنی، بلکہ ہمیشہ ان کو اپنے برابر یا اپنے سے بہتر سمجھ کے بات کرنی ہے۔ لوگوں کے ساتھ کبھی اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا کہ وہ اس کو تحقیر آمیز سمجھیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور یہ کہ کبھی اکڑ کے زمین پر نہیں چلنا، اللہ تعالیٰ کو اکڑ کر چلنا پسند نہیں ہے، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی بھی مغرور اور فخر میں مبتلا شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، وقصد فی مشیک، اور پھر 11ویں نصیحت یہ کی کہ وغضض من صوتک، کہ آواز بھی اپنی جو ہے پست رکھو، اس کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بہت بلند ہو اور یہ نہیں کہ لوگوں کو سننا مشکل ہو جائے، اور فرمایا کہ اتنی بلند بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، جو آوازوں میں بدترین آواز ہے یا ناپسندیدہ ترین آواز ہے وہ گدھے کی آواز اور بہت بلند ہوتی ہے، تو گویا آواز کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین کرام دلائل توحید کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کی وسعت بیان فرمائی گئی ہے کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، کہ یہ جو دنیا میں زمین پر جتنے بھی درخت ہیں یہ سارے کے سارے قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اور پھر فرمایا سمندر اکیلا ایک سمندر نہیں بلکہ یہ سمندر 7 گنا ہو جائیں، اور 7 گنا ہو کے یہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، اور ان قلموں سے ساری دنیا کے درختوں کی قلمیں بن جائیں، اور اس سیاہی سے اللہ کی صفات لکھی جانی شروع کر دی جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو یہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور یہ قلم ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غلبے والا، بہت حکمتوں والا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید دلائل توحید ہیں، اور فرمایا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دن کو رات سے ملانا یہ بھی اللہ کا کام ہے، اور یہ جو سورج چاند اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں یہ بھی اللہ کا کام ہے، کل یجری الی اجل مسمی وان اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بھی واقف ہے۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں کہ اللہ ہی مدبر کائنات ہے۔ اس کے بعد قیامت سے خوف دلایا گیا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا اور دنیا والے تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا کر دیں، قیامت کے دن تم گھاٹا پانے والوں میں ہو جاؤ، اور دنیاوی زندگی اور یا دنیا والوں کی وجہ سے
کہ تم کسی دھوکے میں نہ پڑنا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، جو بھی دھوکے میں مبتلا کرنے والا ہے وہ کہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، اور اس آخری آیت کے اندر 5 باتوں کا بیان ہے کہ سوائے اللہ کے یہ 5 باتیں کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، ایک تو قیامت کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں۔ قیامت کب آنی ہے؟ لوگ تاریخیں دیتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اکتوبر 2012 میں آنی، کوئی اپنے خیالات، اپنے تخیل کی پرواز سے، اپنے اندازوں سے قیامت کا اندازہ لگاتے رہتے ہیں، لیکن یہ سارے اندازے غلط ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں۔ حدیث جبریل کے اندر بھی یہی بات بیان ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کب آنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جتنا مجھے پتہ ہے اتنا ہی تجھے پتہ ہے، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ پوچھنے والا اور بتانے والا دونوں کا علم ایک جیسا ہے، اصل علم تو اللہ کے پاس ہے۔ پھر فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْث، بارش کب آنی ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ بارش کے بارے میں اگرچہ محکمہ موسمیات والے پیش گوئی کر دیتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے، لیکن ان کی پیش گوئی بہت دفعہ غلط ہو جاتی ہے، اور یہ حتمی علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ موسم کے بارے میں حتمی پیش گوئی کوئی شخص نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادر کے اندر کیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، یہ بھی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ بہت سارے لوگوں نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ آج کل تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، تو یہ الٹرا ساؤنڈ والے ایک خاص مدت کے بعد بتا دیتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا رحم مادر کے اندر کیا ہے؟ تو پھر آج کل تو پتہ چل جاتا ہے، یہ دونوں میں تضاد نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ الٹرا ساؤنڈ بھی ایک خاص مدت کے بعد بتا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں بتا سکتا، اور پھر یہ کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے زیادہ اگر پتہ چلتا ہے تو وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ جنس کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ بھی حتمی بات نہیں ہوتی، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جو کچھ بتایا جاتا ہے بعض اوقات اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ حتمی بات ہو بھی تو یہ تو صرف جنس کے بارے میں بتایا ہے۔ ما فی الارحام، کہ رحم مادر میں جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کی شکل کیسی ہے، کیا اس کے اعضاء پورے ہیں، کیا وہ بولنے والا ہوگا نہیں بولنے والا ہوگا، کیا اس کی قوتیں ساری کی ساری صحیح سلامت ہوں گی، جتنی تفصیلات ہیں وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے اگر پتہ کیا بھی جا سکتا ہے تو وہ تو محض ایک بات ہے، اس کی بات کی تردید نہیں ہوتی اور نہ اس بات میں کوئی تضاد ہے۔ اور پھر فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ اس نے کب کس جگہ جا کے اس کی موت آنی ہے، موت کی جگہ کو بھی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ سجدہ ہے، اور سورہ سجدہ ابتدائی مکی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں بالعموم یہی صورت تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رات کو جو سورۃ الملک سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ بھی سورہ سجدہ پڑھنی چاہیے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ صورت جو پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز میں جمعہ کے دن، وہ اس کی مناسبت غالباً یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ جمعہ کے دن آنی ہے۔ حدیث کے اندر، صحیح حدیث کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آنی ہے، اور چونکہ اس صورت کے اندر جنت دوزخ کا ذکر ہے اور پھر جزا و سزا کا ذکر ہے کہ جو نیک لوگوں کو جزا ملنی ہے اور برے لوگوں کو جو سزا ملنی ہے اس کا ذکر ہے، اور اسی حوالے سے یہ صورت مخصوص فرما لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت کے لیے۔ اور یہ ایک ایسی صورت ہے ناظرین کرام کہ اس کے اندر جو مومنین کا خشوع و خضوع اور مومنین کا جو کیفیات بیان فرمائی ہیں، اور اسی طرح جو کافرین کی جو ہٹ دھرمی اور ان کی ضد اور ان کا انکار بیان ہوا ہے، تو یوں لگتا ہے جیسے منظر کشی کی گئی ہے اور ایک خاص سما بد جاتا ہے۔ اس صورت کے مفاہیم اگر نظر میں ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً انہی وجوہات کی بنا پر جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں تلاوت فرماتے تھے۔ بنیادی موضوع دلائل توحید و قیامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا زمین و آسمان کا مدبر کائنات، خالق کائنات بھی وہی ہے اور مدبر کائنات بھی وہ ہے۔
اور پھر فرمایا کہ انسان کا خالق بھی وہی ہے، اور انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان سارے مراحل سے گزار کر انسان کو پیدا فرمایا۔ آیت نمبر 10 سے 22 تک منکرین قیامت کا رد ہے، اور مجرمین کی جو قیامت کے دن ذلت اور خاری ہوگی اس کا اجمالاً بیان فرمایا گیا ہے، اور فرمایا کہ اس دن جو مجرمین ہوں گے وہ اعتراف کر لیں گے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ وہ قیامت کے دن اعتراف کر کے اپنے سر جھکا کے بیٹھے ہوں گے، اور اس دن کا جو اعتراف ہے ناظرین کرامۃ اللہ حاصل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، اب ہمیں تو ایک دفعہ واپس لوٹا دے، دوبارہ زندگی واپسی کی خواہش کریں گے کہ دوبارہ زندگی مل جائے، اب ہم جو ہے وہ نعمل صالحا اچھے اعمال کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا۔ اس دن کے یقین کا کوئی فائدہ نہیں، آج کے یقین کا فائدہ ہے۔ تو فرمایا اس دن پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنے کرتوتوں کا بدلہ چکھو، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم، جیسے دنیا میں تم نے آخرت کے دن کو بھلا رکھا تھا، آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں، اپنے کرتوتوں کا تم یہاں پہ بدلہ چکھو، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ وذوقوا عذاب الخلد، وہ ہمیشگی کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے بعد مومنین کی نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں کہ مومن جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے ہیں وہ خوف اور امید دونوں چیزیں اللہ سے وابستہ کر کے کرتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا و طمعا، کہ وہ خوف بھی اللہ سے ہوتا ہے اور امید بھی اللہ سے ہوتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ مومن اور کافر دونوں کا انجام ایک جیسا ہو۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کیا مومن اور کافر کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ لا يستوون، کبھی انجام میں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ اونچی جنتیں، اچھی مہمانی عطا فرمائے گا، اور کافروں کو عذاب کے اندر داخل کر دے گا جس سے وہ نکلنا چاہیں گے لیکن نکل نہیں سکیں گے۔ اور آخری آیات میں ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو دھمکی ہے کہ تم اگر اس انکار سے باز نہیں آتے تو پھر تم انتظار کرو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ فرمایا کہ ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ درگزر فرمائیے، ان سے آپ اعراض فرمائیے، اور ان سے کہیے کہ آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا عذاب سروں کے اوپر کھڑا ہے۔ گویا یہ آخری آیت کے اندر انکار کرنے والوں کو اور انکار سے باز نہ آنے والوں کو دھمکی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے، اور سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ یہ اس کے اندر غزوہ احزاب کا ذکر ہے، جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ 5 ہجری میں یہ غزوہ وقوع پذیر ہوا۔ اس کے ذکر کے علاوہ اس صورت کے اندر اجتماعیت کو منظم کرنے کے اور انفرادی اصلاح کے لیے احکامات دیے گئے ہیں۔ اجتماعیت کو منظم کرنے اور انفرادی اصلاح کے احکامات کا حکم فرمایا گیا ہے، اور اس میں معاشرتی اور اخلاقی ضابطے بیان فرمائے گئے ہیں اور اس میں مخلصین اور صادقین کی مدح کی گئی ہے، جو خاص طور پر جنگ کے زمانے میں جنہوں نے جو کردار ادا کیا، اور اسی طرح جنگ احزاب کے حوالے سے جو منافقین اور دیگر دشمن تھے اسلام اور مسلمانوں کے، ان کی شناعت کا، ان کی دشمنی کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور یہ فرمایا گیا ہے سورت کے شروع میں ہی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تقوی، صبر، توکل اور غیر اللہ سے بے خوفی اور وحی کی پابندی کریں گے، اور تمام توکل اور بھروسہ آپ کا اللہ پر ہوگا، تو وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بطور کارساز کافی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام بنا دے گا، آپ کو مدد عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ 2 دل اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں نہیں رکھے، حالانکہ یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے ہر ادنا شخص بھی واقف ہے کہ انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں۔ پھر یہ فرمانے کا کیا مطلب ہے کہ کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے کسی ایک شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کائنات کا مدبر، اس کائنات کا خالق وہ ایک ہے، وہ 2 نہیں ہو سکتے۔
دوسرا یہ کہ اس میں جو اسی آیت کے اندر جو دو آگے حکم فرمائے گئے ہیں جن کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، ایک تو زہار ہے، جو لوگ اپنی بیوی کو ماں کی مانند کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں انت علیہ کظہر امی، کہ وہ اگر یہ کہہ دیں، اس کو زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کہہ دینا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ تو فرمایا جس طرح سے ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک عورت کی دو حیثیات نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ماں بھی ہو اور بیوی بھی ہو؟ جو بیوی ہے وہ ماں نہیں بن سکتی، ماں بیوی نہیں بن سکتی۔ تو جیسے انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، ایسے اسی طرح کسی ایک خاتون کی دو حیثیات اس طرح سے نہیں ہو سکتی کہ ایک ہی شخص کے ساتھ اس کے دو رشتے ہو جائیں۔ لہٰذا ماں کہنے سے ماں بن نہیں جاتی، البتہ اس سے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح ایک دوسرا حکم فرمایا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں متبنہ، وہ حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے۔ جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا ہوتا ہے، جو منہ بولا بیٹا ہے وہ منہ بولا بیٹا ہی ہے۔ آگے جا کے اس کا ایک خاص واقعے کے حوالے سے اس کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو ان کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف باتیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں حکم دیا گیا ہے کہ ادعوہم لآبائہم، جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو باپوں کے نام سے ہی پکارا جائے۔ اصل باپ جو ان کے ہیں ان کا نسب کبھی چینج نہیں ہوتا۔ گویا کوئی ہمارے زمانے میں بھی جو لوگ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں کسی دوسرے کا بچہ، اس کا نسب چینج نہیں ہو سکتا۔ شناختی کارڈ کے اندر جو نام لکھا جائے گا اس کے اپنے اصل باپ کا ہی لکھا جائے گا، اور اس کے احکام بھی سارے کے سارے وہی ہوں گے جو یعنی رشتوں کے حوالے سے اس کے اور وراثت کے حوالے سے اس کے سارے احکام وہی ہوں گے جو اس کے اصل نسب کے حوالے سے ہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ یہی مسئلہ اس کے اندر اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا، اور اس کے بعد جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سے نکاح کر لیا، اور لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہو ہیں اور اپنی بہو جو طلاق یافتہ بہو ہے اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کریم نے یہ واضح فرمایا ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ کوئی یعنی آپ کی جو اولاد تھی، آپ کی اولاد نرینہ تھی، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور جو یعنی رجولیت کی عمر کو کوئی بھی نہیں پہنچا کہ وہ آدمی ہو، تو فرمایا کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اس لیے یہ گویا رسم بد کا خاتمہ کرنا مقصود تھا کہ منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے اس سے نکاح جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم بد کا خاتمہ فرما دیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں اور ان سے ہر طرح کا نکاح حرام ہے۔ اسی طرح وراثت کا حکم بھی اس میں دیا گیا ہے کہ ابتدا میں ہجرت مدینہ کے بعد کچھ عرصہ تک جو اہل ایمان تھے وہ دیگر اہل ایمان کے ورثاء ہو سکتے تھے، لیکن اب فرما دیا گیا کہ سوائے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فی کتاب اللہ، کہ اب صرف ایمان جو ہے وہ مومنین کے وارث نہیں ہوں گے، بلکہ جو خونی رشتہ داری ہے یہ وراثت کے لیے لازم ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 9 سے لے کر 27 تک غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور ان مشکل ترین حالات کا ذکر ہے جس میں منافقین نے بدعہدی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جو ہے اکیلا چھوڑا، اور ایک یعنی انتہائی مشکل سچویشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی رہے، اور قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ ایسا موقع تھا جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے۔ تو اس غزوہ احزاب کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے بعد مدینہ میں ہی تشریف فرما تھے کہ اہل عرب نے پورا گویا اہل عرب کے جو تمام دشمنان اسلام ہیں انہوں نے پروگرام بنا کے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا،
اور سب اکٹھے ہو کے 10 سے 12 ہزار کا لشکر لے کر مدینہ کی اس چھوٹی سی بستی کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے حملہ آور ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افرادی قوت کی کمی سے چونکہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے فیصلہ یہ ہوا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کہ شہر کے گرد یا ایک طرف جس طرف سے ان کے آنے کا خطرہ ہے، دیگر اطراف میں پہاڑوں کی اوٹ موجود تھی، اس طرف خندق کھود لی جائے۔ خندق کھودی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی انتہائی نامساعد اور مشکل حالات میں خندق کھودتے رہے تاکہ مدینہ کا دفاع جو ہے مضبوط بنایا جا سکے۔ خندق کھود لی گئی۔ 1 ماہ تک یہ تمام دشمنان اسلام نے مدینہ کا محاصرہ رکھا، اور سچویشن یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی خندق کے اندر کی طرف تھے، وہ باہر کی طرف تھے، پیچھے مسلمانوں کی بستی تھی یعنی مدینہ، اور مدینہ کے پیچھے دوسری طرف یہودیوں کی بستیاں تھیں، اور یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا عہد تھا، اور میثاق مدینہ کی روح سے یہ سب لوگ جو تھے مسلمانوں کے ساتھ دینے پر مسلمانوں کا ساتھ دینے کے پابند تھے۔ لیکن عین جنگ کے دوران اور محاصرے کے دوران جب سارے کے سارے مسلمان وہاں تھے، یہودیوں میں سے بنو قریظہ نے بدعہدی کا اعلان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی کہ پیچھے سے یہودیوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا ہے، اب مدینہ کی بستی گویا خالی تھی، وہاں پہ صرف حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ چھوڑا تھا، علاوہ ازیں ساری عورتیں اور بچے تھے۔ انتہائی خطرہ تھا کہ اب یہودی جنہوں نے بدعہدی کی ہے یہ ہماری بستی کو، ہمارے عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا جب اطلاع ملی کہ یہودیوں نے بدعہدی کر دی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، آپ نے اپنے اوپر چادر لی اور لیٹ گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا جب ہمارے کلیجے منہ کو آنے لگے، ہم نے اتنا پریشان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا جتنا اس موقع پر دیکھا۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، محاصرہ بھی ختم ہوا، اس کی لمبی تفصیلات ہیں، اور پیچھے سے جو یہودی ریکی کرنے کے لیے آیا کہ مدینہ میں ان کو معلوم نہیں تھا کہ مدینہ میں مسلمانوں نے کتنے لوگوں کو کتنے مردوں کو اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا ہے، تو جو شخص ریکی کرنے کے لیے آیا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہادری کی بدولت اس کو مار دیا گیا، اور پھر ان کو یہودیوں کو یہ خبر ہی نہیں ہو سکی کہ مدینہ کا دفاع کتنا مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات کر دیے، اور تمام جو کفار تھے 1 مہینے کے محاصرے کے بعد بے نیل و مرام وہاں سے چلے گئے، اور اس شدید آزمائش کا یہاں پہ ذکر ہے، اور فرمایا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کہ کفر کے مقابلے میں ڈٹ جانا، اور جو بھی شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ پر عمل کرے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ جو اسوہ حسنہ کی آیت ہے ناظرین کرام، یہ اس تناظر میں ہے، غزوہ احزاب کے تناظر میں، اور سورت اس پارے کے آخر میں، سورت ابھی جاری ہے، اور اس پارے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ ایک مکالمے کا ذکر ہے کہ جب ازواج مطہرات نے اپنے مشاہرے میں اضافے کا مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو اختیار دے دیا کہ اگر تو تمہیں دنیا کا مال و اسباب چاہیے تو تم طلاق لے لو اور کہیں اور چلی جاؤ، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تو پھر تم صبر سے بیٹھی رہو، اس پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر یہیں بیٹھی رہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس مسئلے کو مسئلہ تخییر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ چھوڑ کے جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، تو ظاہر ہے ساری ازواج مطہرات نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اپنے مشاعرے میں اضافے کا مطالبہ واپس لیتی ہیں، اس کا ذکر ہے، اور یہیں پہ یہ پارہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔